حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان کلمات کو روانی اور دل سے ادا کرے وہ معزز فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہوگا اور اس کے گناہ فرشتوں سے پوشیدہ کر دیے جائیں گے، اور اگر وہ دقت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے بخشش و مغفرت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ مقدس کلمات مومن کے لیے دنیا و آخرت میں بے شمار برکات کا ذریعہ بنتے ہیں، قبر میں روشنی کا سبب بنتے ہیں اور قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ ہوں گے۔ جو شخص ان کلمات کی تلاوت میں مہارت رکھتا ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ شمار ہوگا، اور جو محنت اور کوشش کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے بھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ یہ کلمات بندے کی بخشش اور مغفرت کا سبب بنتے ہیں، قبر کے اندھیروں میں روشنی بن کر ساتھ دیتے ہیں اور قیامت کے دن پل صراط کو عبور کرنے میں آسانی کا باعث بنتے ہیں۔ جو شخص ان مقدس کلمات پر غور و فکر کرتا ہے اور دل سے انہیں پڑھتا ہے اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے گناہ اللہ کے فضل سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ یہ نماز اللہ کے خصوصی انعامات کا سبب بنتی ہے اور اس میں قضا کرنے کی سخت وہ عید ہے۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ نماز فجر میں قرات کو لمبا کرنا مستحب ہے۔ حضرت ابو برزہ السلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں 60 سے 100 آیات کی قرات فرماتے تھے۔ فجر کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد لمبی سورت پڑھنا افضل ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سورہ قاف میں فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ نماز فجر کی سنتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ ان 2 سنتوں کو گھروں میں ادا کرنا مستحب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی فجر کی 2 رکعتیں گھر میں پڑھنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ مسجد میں پڑھے۔ نماز ظہر دن کے درمیان میں پڑھی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سخت گرمی میں ظہر کی نماز پڑھی اس کے لیے اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ یہ نماز دن کے اوقات میں اللہ کی عبادت کا ذریعہ ہے اور بندے کو دنیاوی مشاغل سے نکال کر اللہ کے قریب کرتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلسل 4 رکعت ظہر کی نماز سے پہلے اور 4 رکعت بعد میں پڑھے گا اللہ اسے جہنم پر حرام کر دے گا۔ نماز عصر دن کے اختتام کے قریب ادا کی جاتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو گیا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ عصر کی نماز میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ نماز ہے جس پر تم سے پہلے لوگ بھی خاص توجہ دیتے تھے اور تم بھی اس کا اہتمام کرو۔ عصر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، نماز مغرب غروب آفتاب کے فوراً بعد ادا کی جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مغرب کی نماز کے بعد 6 نفل پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مغرب کی نماز کی پابندی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغرب کی نماز کو تاروں کے زیر ہونے تک مؤخر نہ کرو۔ مغرب کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد چھوٹی سورت پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں کبھی کبھی سورہ اعراف یا سورہ دخان پڑھا کرتے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے۔ نماز عشاء رات کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا۔ یہ نماز دن کی آخری فرض نماز ہے اور اس میں خشوع و خضوع سے ادا کرنا باعث ثواب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز کو زیادہ دیر تک مؤخر کرنا بہتر ہے۔ نماز تہجد وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے قبول کروں۔ یہ نماز اللہ کے قریب ہونے اور دعا کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز کا وقت نصف شب سے لے کر سحری تک ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ قبول ہونے والی نماز رات کے آخری پہر میں ہوتی ہے۔ نفل نمازیں فرض نمازوں کے علاوہ پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ یہ نمازیں بندے کے ایمان میں اضافہ اور بخشش کا ذریعہ بنتی ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سجدے کثرت سے کیا کرو کیونکہ ہر سجدے کے بدلے اللہ تمہارا ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ نفل نمازوں میں چاشت کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ نہ دے سکے تو چاشت کی 2 رکعتیں کافی ہیں۔ ذکر و اذکار اللہ کی عبادت کا اہم حصہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ روزانہ کے اذکار بندے کو اللہ کی رحمت کے قریب کرتے ہیں اور زندگی میں برکت کا باعث بنتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سوتے وقت اللہ کا ذکر کرتے ہو تو فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلا کو دور کرتا ہے اور عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم کے مقابلے میں ایک کھجور کا صدقہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا اجر رکھتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ اسے جنت کے میوے کھلائے گا اور جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ اسے جنت کی شراب پلائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صدقہ دیتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے
جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ہر نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان کلمات کو روانی اور دل سے ادا کرے وہ معزز فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہوگا اور اس کے گناہ فرشتوں سے پوشیدہ کر دیے جاتے ہیں، اور اگر وہ وقت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اسے دگنا اجر دیا جائے گا۔ یہ مقدس کلمات مومن کے لیے دنیا و آخرت میں بے شمار برکات کا ذریعہ بنتے ہیں، قبر میں روشنی کا سبب بنتے ہیں اور قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ ہوں گے۔ جو شخص ان کلمات کی تلاوت میں مہارت رکھتا ہو وہ معزز فرشتوں کے ساتھ شمار ہوگا، اور جو محنت اور کوشش کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے بھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ یہ کلمات بندے کی بخشش اور مغفرت کا سبب بنتے ہیں، قبر کے اندھیروں میں روشنی بن کر ساتھ دیتے ہیں اور قیامت کے دن پل صراط کو عبور کرنے میں آسانی کا باعث بنتے ہیں۔ جو شخص ان مقدس کلمات پر غور و فکر کرتا ہے اور دل سے انہیں پڑھتا ہے اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے گناہ اللہ کے فضل سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو روانی سے پڑھتا ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو وقت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے مغفرت و بخشش اور اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اس کے گناہوں والے اعمال فرشتوں سے پوشیدہ کر دیے جاتے ہیں اور ان کی بخشش اللہ کے ذمہ کرم پر ہوتی ہے۔ بحوالہ حدیث بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ گھر اہل آسمان کے لیے ایسے روشن ہوتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اس کے دن میں برکت ہوگی، اور جو شام کے وقت قرآن پاک پڑھے گا اس کی رات پرسکون ہوگی۔ ماں باپ کے آداب اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا دین اسلام کا اہم ترین حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے چوتھی بار پوچھا تو فرمایا، تمہارا باپ۔ بحوالہ حدیث بخاری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ فرمایا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر میرے والدین بوڑھے ہو جائیں تو کیا میں ان کے ساتھ نرمی کروں؟ فرمایا، ہاں، اور یہ تمہاری جنت اور جہنم ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے استغفار کرنا بھی نیکیوں میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اور ان کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ غصہ کو قابو میں رکھنا ایک مومن کی صفت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے نصیحت کیجیے۔ فرمایا، غصہ نہ کرو۔ اس نے بار بار پوچھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار فرمایا، غصہ نہ کرو۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑنے لگے۔ ایک شخص کو بہت زیادہ غصہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ کہے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اسے کہنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص غصے کے وقت خاموش رہے گا اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے غصہ ختم نہ ہو تو لیٹ جائے، اور اگر پھر بھی غصہ ختم نہ ہو تو وضو کر لے۔ ریاکاری ایمان کو برباد کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے اس شخص کا حساب لے گا جو شہید ہوا ہوگا، اسے جنت کی نعمتیں دکھائی جائیں گی اور پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا۔ اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا، تم نے اس لیے جنگ کی تاکہ تمہیں بہادر کہا جائے، چنانچہ دنیا میں تمہیں بہادر کہہ دیا گیا، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ مشرک کے درجے میں ہوگا، اور جس نے ریاکاری کے لیے روزہ رکھا اس کا روزہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ریاکاروں سے کہا جائے گا کہ جاؤ ان کے پاس جن کے لیے تم نے عمل کیا تھا، دیکھو وہ تمہیں کیا بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ریاکاری سے بچے گا اللہ اسے مخلص بندوں میں شمار کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں نماز پنجگانہ ادا کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور ان پر عمل کرنے کی میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔